الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين جناب محترم برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ علیہ مرۃ فصلی اللہ تعالی علیہ عشرا، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا قریب تشریف لے آئے ہیں، یہ جو نوجوان ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تھوڑا قریب تشریف لے آئے، جو نوجوان بیٹھے ہیں اگر کوئی عذر یا بڑھاپے کی وجہ سے ہے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، تھوڑا قریب تشریف لے آئے اور اپنی باتیں چھوڑ کر آئیں مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ بولو تھوڑا سا ادھر بھی محبت سے بولو نہیں، ایسے محبت کے ساتھ آپ نے بولتے رہنا ہے۔ تو کسی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہونا تو وہ شور مچاتا ہے، اس سے کوئی پوچھے نا کہ بھائی شور کیوں مچا رہے ہو، وہ کہتا ہے میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس خوشی میں شور مچا رہا ہوں۔ تو آج اس محفل میں بیٹھ کر ایسے سبحان اللہ کہنا کہ صبح اٹھ کے لوگ آپ سے پوچھے کہ یار اتنی اونچی سبحان اللہ کیوں کہہ رہے تھے، انہیں بتانا ہم آمنہ کے لال کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب محترم برادران اسلام، فرمایا جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دوڑتے بات کی کثرت کیا کرے۔ میں تو خاک تھا، میں تو دور تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے محبوب پھول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو ہر میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں میرے برادر مکرم مناظر اسلام فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا قادری صاحب، آپ کے توسل سے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم قاسمی جماعتی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلطان قادری صاحب، ان کی دعوت و حکم پر آپ کے سامنے جہاں اور ہماری اس نظم کی اس وقت صدارت فرما رہی ہیں پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد نبی میرا خیال ہے کچھ سوچ رہی ہے بھئی جب آل رسول کا ذکر ہونا تو گج کے بولا گیا، گج کے بولا گیا۔ صحابہ کرام نے بتایا، یہ ہمیں صحابہ نے بتایا۔ حضرت عمر کہا کرتے ہیں کہ میرے سر پہ جو بال ہے نا، بال ہے، یہ بھی آل رسول کا صدقہ ہے۔
مظفر حسین شاہ صاحب، آپ مدثر حسین شاہ صاحب، آپ ہماری اس محفل کی صدارت کر رہی ہیں۔ جتنے بھی علماء کرام احتشام جلوہ گر ہیں، جتنے بھی اشاعتان مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو آج یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو آج یہ محفل میلاد سجائے بیٹھے ہیں۔ یادو جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چہرے چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول شریف سے پہلے کا ماحول دیکھیں نا تو چہروں پہ پریشانی سی تھی، لیکن ربیع الاول آیا، ہر ایک کا چہرہ کھلنا شروع ہو گیا، ہر ایک کا چہرہ خوشگوار نظر آتا ہے، ہر ایک کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، ہر ایک کے چہرے پر جناب ایک الگ سی مہک سی نظر آتی ہے۔ یہ دیکھو آج 1400 سال بعد حضور کے میلاد کی اتنی برکتیں ہیں۔ سوچو 1400 سال پہلے جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 1400 سال بعد سرکار کے میلاد کی اتنی چاشنی ہے، تو 1400 سال پہلے جب سرکار تشریف لائے ہوں گے، اس وقت اقوام عالم پر کیسی رحمتیں برستی ہوگی۔ محترم برادران اسلام، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ہمارا بھی میلاد ہوا، میلاد کہتے ہیں پیدائش، ہمارا بھی میلاد ہوا، ہماری بھی پیدائش ہوئی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنا میلاد بیان نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیدائش بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت جو ہماری والدہ پر گزر رہی تھی وہ بیان کرنے کے قابل نہیں، لیکن قربان ہے مصطفیٰ کی ولادت کا، قربان ہے سرکار کی آمد پر سرکار کی والدہ خود کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ عقل کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سرکار ہماری طرح، معاذ اللہ کہتے ہیں سرکار ہماری طرح۔ آج قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بھئی سرکار کس کی طرح، سرکار کس کی طرح؟ اگر قرآن پاک کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لو نا، یار ہماری طرح تو دور کی بات، ہمارا نبی تو اور نبیوں کی طرح بھی نہیں۔ ہمارا نبی تو اور نبیوں کی طرح بھی نہیں۔ آپ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، بعض کو بعض سے افضل بنایا، بعض کو بعض سے اعلیٰ بنایا، بعض کو بعض سے عرفہ بنایا، بعض کو بعض سے اونچا بنایا، بعض کو بعض سے زیادہ عزتیں عطا فرمائی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، فرمایا کسی سے رب نے کلام کیا تو ان میں ایک ایسا بھی ہے جنہیں سب سے زیادہ اللہ نے مقام دیا ہے، سب نبیوں سے زیادہ رتبہ دیا ہے، سب سے اعلیٰ حضور علیہ السلام کو رتبہ اور شان عطا فرمائی گئی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو یہ کون سی صحابی رسول ہے، تھوڑی سی ایگو کم ہو جائے نا تاکہ بات کی سمجھ آئے، تھوڑی سی ایگو کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کے راوی ہے، توجہ ادھر رکھیں۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے ساتھ جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا بولنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ایک رات نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں رات کو دیکھوں سرکار کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نا رات کو حضور علیہ السلام کے گھر میں ٹھہر گیا،
جب گھر میں ٹھہر گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر ہوا، سرکار نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کے بعد سرکار مصلی پہ آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، 7-8 سال میری عمر تھی، میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا، وضو کر کے میں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر میں بھی نماز پڑھنے لگا کہ سرکار نے میرا کان پکڑا اور اپنے قریب کر لیا، میرا کان پکڑا، مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ کہتے ہیں سرکار نے تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر تحریمہ کہی، ایک نا مولوی، ایک مولوی وہ کہ قرآن نہ ہاتھ سر پہ اٹھا کر کہتا ہے، قرآن سر پہ اٹھا کے کہتا ہے کہ سرکار نے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، کہتا ہے ایک بھی نماز رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ میں نے کہا پتر مولوی جو نہ قوم کو گمراہ نہ کر، تیرا اگر یہ عقیدہ تو سنی بھی سر پہ قرآن رکھ کے یہ کہتا ہے سرکار نے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، اگر کوئی پوچھے وہ کیسے، بھائی تکبیر تحریمہ بھی رفع یدین ہے، تکبیر تحریمہ بھی رفع یدین ہے، لوگوں کی قسموں پہ نہ چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار نے نا جب تکبیر تحریمہ کہی میں پیچھے ہو گیا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب سرکار نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، مجھے کہنے لگے عبداللہ ابن عباس پیچھے کیوں ہو گئے تھے، میرے برابر کیوں نہیں کھڑے رہے، میں نے اپنے پاس کھڑا کیا، ادھر کیوں نہیں کھڑے رہے، عقیدہ سننا صحابہ کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نبی بھی مانے برابری بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی نبی بھی ماننے اور برابری بھی کرے، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ میرے محبوب کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ عبداللہ ابن عباس کے علم میں بھی اضافہ فرما، اس کے فضل میں بھی اضافہ فرما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں، ینتظرونہ، حضور کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے کہتے ہیں جناب ہم حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، میں بولتا ہوں سنیو یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہو، یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہو، تو ہر سنی کی یہی داستان ہے، ہم سرکار کا انتظار کر رہے ہیں، ہم سرکار کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی ہماری تو اہل سنت، ہماری جماعت وہ جماعت ہے، ہم صحابہ کے عقائد بھی اپناتے ہیں، افکار بھی اپناتے ہیں، اور صحابہ کے اعمال بھی اپناتے ہیں۔ صحابہ بیٹھے مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، کیسے وہ خوبصورت یاد لوگ تھے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، رسول پاک کے منتظر ہوتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا میرے صحابہ بیٹھے ہیں، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام قریب آئے، یار صحابہ انتظار کر رہے تھے، جب حضور صحابہ کے قریب آئے ہوں گے تو صحابہ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف آج کیوں آ رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نماز شوق نوازشی ہے، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں، ہم نعت نبی کی سنا سنا کے ہم قسمت اپنی جگا رہے ہیں، کہیں ہے رونق مفلسوں کی، کہیں ہے رونق دل جنوں کی، ہم کتنے خوش بخت ہیں یارو جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں، فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سما رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے حضور کا انتظار کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حتی اذا دنا منہم، حتی اذا دنا منہم
پاک اپنے گھر سے نکلے کوئی پیسے نہ لے کر آئے، کوئی بس توجہ کے ساتھ سنے، جسے جملہ پسند آ جائے مدینے کی دعا دے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار نکلے، حلقہ لگا تھا صحابہ کا، حتیٰ اذا دنا منہم، جب حضور حلقے کے قریب پہنچے، صحابہ کے قریب پہنچے، فسمعہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے، سرکار کچھ فاصلے پر کھڑے صحابہ کی باتیں سننے لگے، یتذاکرون، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، فسمع حدیثہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، اب وہ باتیں کیا کر رہے تھے، وقال، ایک صحابی کہنے لگا عجبا ان اللہ اتخذ من خلقہ خلیلا، توجہ ادھر ہے، توجہ ادھر، گفتگو نہ کریں، ایک صحابی کہنے لگے یار تعجب ہے، بھائی کس بات پہ تعجب ہے؟ اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ وقال آخر، دوسرے صحابی کہنے لگے ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، دوسرے صحابی کہنے لگے یار اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ہے۔ وقال آخر، اور ایک صحابی بولے کہنے لگے فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمۃ اللہ بھی بنایا، روح اللہ بھی بنایا۔ ایک اور صحابی بولے کہنے لگے آدم مصطفیٰ اللہ، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، آدم کو چن لیا۔ پھر جب یہ باتیں صحابہ کر رہے تھے نا، فخرج علیہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہو گئے، جب جلوہ گر ہوئے اب یہ بھی حضور علیہ السلام کا یہ جملہ سنا، جب حضور تشریف لائے نا فسلم، حضور نے صحابہ کو سلام کیا۔ جو بات وہ سمجھا دیتا ہوں، تفصیل کر دیتا ہوں تھوڑی سی، بھائی ساری کائنات جسے سلام بھیجے، ساری کائنات جسے سلام بھیجے، وہ نبی اپنے صحابہ کو سلام کر رہے ہیں۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر محمد چاند ہے تو تارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہاں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ اور ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اسلام نے صحابہ کو سلام کیا، جب سلام کیا تو فرمایا وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، فرمایا صحابہ میں نے تمہارے کلام کو سنا ہے، میں نے تمہارے تعجب کو سنا ہے۔ یا رسول اللہ، فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ، تم نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہو کذالک، تم نے سچ کہا اسی طرح ہے، وموسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہو کذالک، تم نے سچ کہا۔ فرمایا وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے، وہو کذالک، تم نے سچ کہا۔ وآدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ ہے، وہو کذالک، اسی طرح ہے، تم نے سچ کہا۔ اب یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، آدم شفیع اللہ ہے، لیکن فرمایا الا الا الا، فرمایا خبردار خبردار خبردار، انا حبیب اللہ۔ میں ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آدم شفیع اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، لیکن صحابہ یاد رکھنا میں حبیب اللہ ہوں۔ ابراہیم خلیل ہے، مصطفیٰ حبیب ہے۔ اچھا حبیب میں اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن خلیل جو ہوتا ہے نا، خلیل وہ ایسا دوست ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے یوم لا یخزنی یوم لا تخزنی یوم یبعثون ولا تخزنی یوم یبعثون۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مالک جب قیامت کا دن ہو مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ خلیل ہے بھائی، یہ خلیل ہے کہ جو
وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، یہ خلیل ہے۔ لیکن جب بات حبیب کی آتی ہے، بات حبیب کی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ خلیل ہے جسے دعا مانگنی پڑتی ہے، وہ خلیل ہے جنہیں ہاتھ اٹھانے پڑے، لیکن یہ حبیب ہے، نہ ہاتھ اٹھانے پڑے نہ دعا مانگنی پڑے، بلکہ رب نے خود جبریل کو بھیجا، اور وہاں خلیل ہے جو کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، یہ حبیب ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا محبوب نہ اللہ تجھے رسوا کرے گا نہ تیرے مومنین کو رسوا کرے گا۔ فرشتے آئے، کیا بن کر آئے؟ المکرمین، مہمان بن کر آئے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو مہمان بن کر آتے ہیں۔ لیکن حبیب کسے کہتے ہیں؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ ارے خلیل وہ ہے جس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو مہمان بن کر آتے ہیں۔ ارے حبیب اسے کہتے ہیں جس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ارے مہمان بن کے نہیں بلکہ غلام بن کر آتے ہیں۔ محبوب میں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، مہمان بنا کر نہیں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، فرمایا مہمان بنا کر نہیں، تیرے لشکر کے سپاہی بنا کر بھیج رہا ہے۔ ایک خلیل ہے، ایک حبیب ہے۔ ارے خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ خلیل اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک میرا ذکر، میرا اچھا ذکر، میرے اچھے کاموں کا ذکر میرے بعد قیامت تک کے لوگوں میں باقی رکھنا۔ یہ خلیل ہے جو اپنا ذکر باقی رکھنے کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لیکن یہ خلیل ہے۔ دوسرا حبیب ہے۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں جسے کہنا نہیں پڑتا، جسے اٹھانے نہیں پڑتے ہاتھ، بلکہ خدا خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی محبت برادران اسلام کیسے بلند کیا؟ کیسے بلند کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل سے پوچھا تھا جبریل میرا ذکر کیسے بلند ہوا؟ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ محبوب جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ گویا کہ رب فرما رہا ہے محبوب نبی میرے ہوں گے ذکر تیرا ہوگا، رسول میرے ہوں گے ذکر تیرا ہوگا، آدم میرا ہوگا ذکر تیرا کرے گا، یوسف میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، موسیٰ میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، شفیع اللہ میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، توریت میری ہوگی ذکر تیرا ہوگا، انجیل میری ہوگی ذکر تیرا ہوگا، زبور میری ہوگی ذکر تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، کلام میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، صحیفے میرے ہوں گے ذکر تیرا ہوگا، ولی میرے ہوں گے ذکر تیرا ہوگا، داتا گنج بخش میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، فرید الدین میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، معین الدین میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، عبد القادر جیلانی میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، شہاب الدین میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، بہاؤ الدین زکریا
دیکھو ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ آج مسجد کو دیکھو ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ایسی زبان ہمارے منہ میں ہو خدا نہ کرے۔ بھائی خلیل کسے کہتے ہیں؟ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو قوم لوط پر عذاب آئے، فرشتے آئیں، اب خلیل آگے کھڑا ہو جائے، خلیل کہے یجادلنا فی قوم لوط۔ قرآن کہتا ہے قوم لوط پر عذاب آنے لگا، ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ مقام چھوٹا نہیں، اللہ سے جھگڑا۔ یجادلنا، مجادلہ کرنے لگے، یجادلنا فی قوم لوط۔ اچھا جب وہ آگے کھڑے ہوئے کہنے لگے میں اس قوم پر عذاب نہیں آنے دوں گا، فرشتوں واپس چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے عذاب نہیں آنے دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرمایا ابراہیم اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جا۔ یہ خلیل ہے کہ عذاب آ رہا ہو، آگے کھڑے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے ابراہیم اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے، یہ خلیل ہے۔ لیکن حبیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ارے خلیل وہ ہے عذاب آ رہا ہو، آگے کھڑے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے خلیل پیچھے ہٹ جا۔ لیکن حبیب کسے کہتے ہیں؟ 10واں سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا اے محبوب جب تک تو اس دنیا میں موجود ہے، اپنی امت میں موجود ہے، تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں کہ جناب والا خلیل انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ خلیل اسے کہتے ہیں کہ خلیل اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کو کہتا ہے، خلیل کہتے ہیں کہ اے میری قوم میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، جب میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا نا وہ مجھے رستہ دکھائے گا، اپنی طرف آنے کا مجھے رستہ دکھائے گا۔ یہ خلیل ہیں جو کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں، جو خلیل ہیں جو کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ اور حبیب ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے حبیب وہ ہے جو ام ہانی کے گھر میں سویا ہے، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، گویا کہ فرماتا ہے۔ ارے خلیل اسے کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے، ارے حبیب اسے کہتے ہیں جسے رب بلانا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے۔ یعنی محبت برادران اسلام دوست ہوتے ہیں، لیکن سب دوست برابر نہیں ہوتے۔ کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فون کرے نا بھائی میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی جب تیرا دل کرے آ جانا۔ کچھ دوست ہی ہوتے ہیں، اور کچھ دوست فون کرے بھائی میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، کہا جاتا ہے یار ہونی آ جا، ہونی آ جا۔ بھائی ہونی ابھی کیسے آ جاؤں؟ سواری نہیں، میں سواری بھیجتا ہوں، میں سواری بھیجتا ہوں۔ ارے خلیل اسے کہتے ہیں جو کہیں میں آنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جب جی چاہے آ جانا۔ خلیل اسے کہتے ہیں بھائی جو کہیں میں آنا چاہتا ہوں، بھائی جب مرضی آ جانا۔ لیکن حبیب اسے کہتے ہیں، حبیب اسے کہتے ہیں جبریل کو بھیجا جاتا ہے، براق کو بھیجا جاتا ہے، فرشتوں کے ہجوم کو بھیجا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے میرے محبوب کو لے کر آ جاؤ، لے کر آ جاؤ۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن فرمایا انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کوئی کلیم کسے کہتے ہیں؟ حبیب کسے کہتے ہیں؟ کلیم کسے کہتے ہیں؟ حبیب کسے کہتے ہیں؟ کلیم وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ چلتے تھے نا طور پہ جانے کے لیے، بڑی تیزی سے چلتے تھے، بڑی تیزی سے چلتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَىٰ رَبِّكَ لِتَرْضَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں میں اپنے رب کی طرف حاضر ہونے کے لیے جلدی چلتا ہوں تاکہ لِتَرْضَىٰ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کلیم یہ ہے، اللہ نے بلایا ہے
لیے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کلیم ہے جو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن حبیب کسے کہتے ہیں؟ سورہ والضحیٰ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ارے کلیم اسے کہتے ہیں جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن حبیب کسے کہتے ہیں؟ جسے رب راضی کرنا چاہتا ہے۔ کائنات میں آدم آئے رب کو راضی کرتے رہے، موسیٰ آئے رب کو راضی کرتے رہے، شیس آئے رب کو راضی کرتے رہے، یونس آئے رب کو راضی کرتے رہے، ایوب آئے رب کو راضی کرتے رہے، یعقوب آئے رب کو راضی کرتے رہے، سلیمان آئے تو رب کو راضی کرتے رہے۔ ارے سارے پیغمبر رب کو راضی کرتے رہے، سارے رسول رب کو راضی کرتے رہے، سارے ولی رب کو راضی کرتے رہے، ساری امتیں رب کو راضی کرتی رہی۔ ارے کائنات میں ہر ایک آیا، ارے ہر ایک اللہ کو راضی کر، لیکن یارو ایک آنے والا ایسا بھی آیا جس کے آنے سے اقوام عالم میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ ایک آنے والا ایسا بھی آیا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ ایک آنے والا ایسا بھی آیا جس کے آنے کے بعد رب کا قرآن آیا۔ ایک آنے والا ایسا بھی آیا جس کے آنے کے بعد رمضان آیا۔ ایک آنے والا ایسا بھی آیا جس کے آنے کے بعد رحمان کی رحمتیں عام ہونے لگے، اللہ کی نعمتیں بٹنے لگی، ہر طرف خوشیوں کے چرچے ہونے لگے۔ ارے ایک آنے والا ایسا بھی آیا، رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ارے ساری کائنات جسے راضی کرتی ہے اسے خدا کہتے ہیں، خدا جسے راضی کرتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حبیب اسے کہتے ہیں جو رب کو راضی کرے، حبیب اسے کہتے ہیں رب جسے راضی کرے۔ یعنی محبت برادران اسلام، بات کو اختصار کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، مصطفیٰ حبیب اللہ۔ کلیم کسے کہتے ہیں؟ بھئی کلیم اسے کہتے ہیں جو چل کر کوہ طور پہ آئے، اور کوہ طور پہ آ کر رب سے کہتا ہے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے کلیم اب تو نے کہہ دیا ہے، بات تو نہیں موڑیں گے، یہ ہے کہ پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، تجلی کا بھی کروڑواں حصہ، اگر تو برداشت کر لیا تو مجھے بھی دیکھ لو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنا ہے، رب کو دیکھنا ہے تو یار ہوتا کیا ہے؟ حکم دیا جاتا ہے 40 دن روزے رکھ کر آؤ، 40 دن غسل کر کے آؤ، 40 دن نمازیں نفلی عبادات کر کے آؤ۔ یہ کلیم اللہ ہے، خود کہتے ہیں میں آنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے 40 دن تک نمازیں پڑھ کر آؤ، روزے بھی رکھ کر آؤ، قیام بھی کر آؤ، سجدے بھی کر کے آؤ، غسل بھی کر کے آؤ۔ یہ کلیم اللہ ہے جو 40 دن عبادت کرنے کے بعد چل کر کوہ طور پر آتے ہیں، تجلی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوسری طرف رب کا حبیب ہے، اللہ جبریل سے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ کلیم ہے جو 40 دن روزے رکھ کر آتے ہیں، 40 دن رب کی تجلی کو دیکھنے کے تیاری کر کے آتے ہیں۔ دوسری طرف حبیب ہے، ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے ہیں، ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور یاران محبت رب جبریل کو بھیجتا ہے جا جبریل محبوب کو لے کر آ، محبوب کو لے کر آ۔ یا اللہ لینے چلے آئے، حضرت جبریل امین دروازے پہ پہنچے، یا اللہ عجب ماجرا ہے، حبیب سو رہا ہے، حبیب سو رہا ہے۔ بھائی ہم نے اگر کہیں سفر کرنا ہونا تو کتنے دن پہلے ہی رات کو بالخصوص ہماری تیاریاں ختم نہیں ہوتی۔ یارو جو نبی قیامت کی باتیں جانتا ہے
وہ رات کی باتیں نہیں جانتا تھا. سوئے بستر پہ اور میرا گمان یہ کہتا ہے یار سرکار سو کے بتا رہے تھے وہ کلیم ہے میں حبیب ہوں, وہ کلیم ہے میں حبیب ہوں. سرکار سوئے ہوئے ہیں, جبریل دروازے پہ, یا اللہ حبیب تو تیرا سو رہا ہے, آرام فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا دستک نہ دینا, دستک نہ دینا. بھائی کیوں؟ اٹھانے کا ادب یہی ہے کہ دستک دی جاتی ہے, لیکن اللہ بتانا چاہتا تھا جبریل میرا محبوب تیرے جیسا نہیں. دستک نہ دینا. جاننا پھر کیسے؟ فرمایا چھت کی طرف سے سوراخ کرو, اپنے پروں کو سمیٹو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ. یا اللہ اندر داخل ہو گیا, محبوب سویا ہے, اٹھاؤں کیسے؟ فرمایا اپنے کافوری ہونٹ مصطفیٰ کی تلیوں پہ لگا, اپنے کافوری ہونٹ مصطفیٰ کی تلیوں پہ لگا دے. ذرا 1400 سال پیچھے چلتے ہیں, امی نانی کے گھر میں چلتے ہیں, ذرا تصور میں چلو تو صحیح. ذرا یار ذرا جبریل سے پوچھو تو صحیح, ارے جبریل تو نے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما ہے, بتا مصطفیٰ کی تلیوں کو کیسا پایا؟ تو جبریل بھی زبان حال سے کیوں کہتا نظر آتا ہے, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا. وہ کلیم ہے جو 40 دن تیاری کر کے آتے ہیں. یہ حبیب ہے جو سوئے ہوئے ہیں, اٹھایا جاتا ہے, براق پہ بٹھایا جاتا ہے. المختصر کہ جنان محبت برادران اسلام, جو کلیم ہے نا کلیم, جب اللہ کی بارگاہ میں کلام کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں میدیب صدری ولا ینطلق لسانی. کلیم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ تیرا کلام اتنا وسیع ہے, اتنا وزنی ہے, اتنا جلال والا ہے کہ میرا سینہ تنگ ہے. تیرا کلام ایسا ہے میری زبان چلتی نہیں, میرے سینے میں تنگی ہے. یہ کلیم ہے جو کلام کرے تو سینے کی تنگی کو بیان کرے, یہ کلیم ہے جو کلام کرے تو زبان کی رنجش کو بیان کرے. لیکن دوسری طرف حبیب ہے, اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, محبوب تجھے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے پہلے ہی تیرے سینے کو کشادہ کر دیا. وہ کلیم ہے. جب رب سے کلام کرتے ہیں, جب رب سے بات کرتے ہیں تو رب کہتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ وَإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. ارے کلیم جب کلام کرتا ہے اللہ وہ سارا کلام قرآن میں شائع کر دیتا ہے. کلیم جب کلام کرتا ہے اللہ سارا کلام لوگوں کو بتا دیتا ہے. لیکن جب حبیب رب سے کلام کرتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, رب فرماتا ہے میرے حبیب نے جو مجھ سے کلام کیا, یا وہ رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے. کلیم ہے جب یہ کلام کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ. درخت سے, پاکیزہ درخت سے آواز آتی ہے, کلیم اس آواز سے پھر کلام کرتا ہے. ارے یہ کلیم ہے, درخت سے آواز آتی ہے, لیکن جب حبیب کی بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہیٰ, میں نے اپنے رب سے, اپنے کلیم حبیب سے, میں نے زمین کے درختوں کے ذریعے کلام نہیں کیا, میں نے اپنے حبیب سے پہاڑوں کے ذریعے کلام نہیں کیا, میں نے اپنے حبیب سے مخلوقات کے ذریعے کلام نہیں کیا, بلکہ اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بلایا, مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ بلایا, پہلے آسمان سے دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان پہ بلایا, وہاں سے آگے سدرۃ المنتہیٰ پہ بلایا, سدرۃ المنتہیٰ سے آگے جنتوں کے نظاروں سے بلایا. ارے
جس کو زبان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا بیان نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کے ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، وہی لا مقام کے مقی ہوئے، سارے مکان پیچھے رہ گئے، وہی لا مقام کے مقی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، بھائی یہ کلیم ہے جنہیں دور پہ بلایا جاتا ہے، وہ حبیب ہے جنہیں لا مقام پہ بلایا جاتا ہے۔ اچھا کلیم ہے نا، کلیم کلیم کسے کہتے ہیں، حبیب کسے کہتے ہیں؟ بھائی کلیم اسے کہتے ہیں قوم کو پیاس لگ گئی، قوم کو امت کو پیاس لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر قوم کہنے لگی موسیٰ پیاس لگ گئی، پانی اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میری قوم پانی مانگتی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ پریشان کیوں ہوتے ہو، عصا کس لیے ہے، عصا پتھر پہ مارو، عصا پتھر پہ مارو، مار لیا، پانی کے 12 چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ کلیم ہے کہ کلیم کی امت کو پیاس لگتی ہے، اللہ پتھروں سے پانی نکالتا ہے، اللہ کے پتھر سے پانی نکالنا یہ معجزہ نہیں تھا، پتھروں سے پانی پہلے بھی نکلتا ہے، پتھروں سے پانی آج بھی نکلتا ہے، معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ نے عصا مارا اور پانی نکل گیا، حالانکہ پتھروں سے پانی پہلے بھی نکلتا تھا، یہ معجزہ عصا مارنے کا تھا۔ یعنی محترم برادران اسلام، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، امت کو پیاس لگی، پتھر سے پانی نکلا، لیکن صلح حدیبیہ کا وہ موقع ہے، مقام حدیبیہ پہ آقا کے صحابہ اکٹھے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے ہو گئے، ہم نے وضو کرنا ہے، پانی کوئی نہیں، یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک مشکیزہ پڑا ہوا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ارے امت موسیٰ کی ہو تو پتھر سے پانی نکلتا ہے، اب امت مصطفیٰ کی ہے، امت حبیب کی ہے، میرے آقا مشکیزے میں پانی اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں آقا کی ہر انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، وہ کلیم ہے، وہ کلیم ہے، کلیم ہے کہ پتھر سے پانی نکلنا معجزہ نہیں، عصا مارا پانی نکلا، یہ معجزہ ہے، ادھر حبیب ہے، انگلی سے پانی کا نکلنا بھی معجزہ ہے، انگلی سے پانی نہ پہلے کسی نبی نے نکالا، نہ بعد میں کسی ولی نے نکالا، انگلی سے پانیوں کا نکلنا یہ بھی معجزہ، پانی کا نکلنا یہ بھی معجزہ، یعنی محبت۔ اچھا حضرت جابر جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نا مدینے میں بیٹھ کر، تو جس صحابی سے بیان کر رہے تھے نا وہ پوچھنے لگے یار جابر بتا تو صحیح کتنے صحابہ تھے، آقا کی انگلیوں سے کتنا پانی نکلا ہے، کتنا پانی نکلا ہے؟ حضرت جابر کہتے کتنے تھے یہ چھوڑ دے، اگر لاکھ بھی ہوتے پانی کافی تھا، اگر لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسپیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ جڑے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور آپ فرماتے ایک میں کیا، وہ جابر کے الفاظ یاد رکھنا، اگر لاکھ ہوتے تو وہ پانی کافی تھا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ بھائی وہ کلیم ہے، جب ان کی امت کو پیاس لگی تو پتھر سے پانی نکلا، یہ حبیب ہے، امت کو پیاس لگی تو انگلیوں سے پانی نکلا،
ارے فرمایا عیسیٰ روح اللہ ہے، ایسے ہی ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تم نے سچ کہا، لیکن فرمایا میں حبیب اللہ ہوں۔ اچھا عیسیٰ روح اللہ ہے، شان کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اٹھا کر لائی، شادی نہیں ہوئی، بچہ لے کر آ گئی، مریم سے پوچھا گیا، سیدہ مریم سے پوچھا جاتا ہے مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ روح اللہ ہے، ماں پہ تہمت لگی ہے، اب قوم نے پوچھا ہے، حضرت مریم کہتی ہے فاشارت الیہ، اشارہ کرتی ہے کہ اس بچے سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ قوم کہتی ہے آگے سے مریم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، جو پنگوڑے میں ہو، جھولے میں ہو، وہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ گویا کہ سیدہ مریم کہہ رہی تھی تمہارے نہیں بول سکتے، پیغمبر بول سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو، یہ کیسے بولیں گے؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں ہیں، ماں پہ تہمت لگی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں لیٹے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ پنگوڑے میں جھولے میں آپ فرماتے ہیں اے لوگوں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میں کسی کا بیٹا نہیں، کسی باپ کا بیٹا نہیں بن کر آیا، میں رب کا بندہ بن کر آیا ہوں۔ اچھا لوگ عجیب سے ہیں، وہی کہتے ہیں سرکار پیدا ہوئے سرکار کو نہیں پتا تھا کہ وہ نبی ہے، عیسیٰ تو پنگوڑے میں بتا رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں کہتے ہیں اے لوگوں مجھے عام نہ سمجھنا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبوت بھی دی ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بس مختصر کرتا ہوں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جو شان میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے امتی اور مقتدی ہیں، ارے عیسیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ پنگوڑے میں لیٹے ہوں اور کہتے ہیں اللہ نے کتاب بھی دی اور نبوت بھی دی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، ان قریب جب عیسیٰ آئیں گے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھیں گے، ارے امتی کی یہ شان ہے تو سوچو مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بول پڑتے ہیں، ماں پہ تہمت لگی، عیسیٰ پنگوڑے میں بول پڑے، لیکن ادھر حبیب ہے، حبیب کی زوجہ پہ تہمت لگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی، مریم پہ تہمت لگی، تو پنگوڑے میں مریم کو تہمت لگی، تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، حضرت یوسف پہ تہمت لگی، جھولی میں چھوٹا سا بچہ آپ کی گواہی دینے لگا، یعنی محبت برادران اسلام، لیکن جب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگتی ہے، قربان جے مصطفیٰ کی حبیبیت پر، قربان جے مصطفیٰ کی محبوبیت پر، ارے پہلے نبیوں کی ماں پہ تہمت لگی تو بچے گواہی دیتے تھے، سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تو خدا نے سورہ نور میں خود گواہی دے دی، بات مختصر کرتا ہوں، حدیث میں نے جو چھیڑ دی، ابھی تو میں نے ایک جملے کی بات کی ہے، ابھی تو بس حبیب اللہ کی بات کی، ابھی تو حدیث آگے بھی موجود ہے، لیکن اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ بھائی آدم صفی اللہ ہے، صفی کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ بھائی آدم کی مٹی جب زمین سے لی جاتی ہے نا، زمین سے لی جاتی ہے، اسے جنت میں لے جایا جاتا ہے، جنت میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ جا کر آدم کا خمیر تیار کیا جاتا ہے، لیکن حبیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی مٹی کو جنت میں لے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس کی مٹی کے لیے رب خود زمین پہ جنت کو اتار دیتا ہے، جہاں پہ انسان کی، جہاں پہ
قبر ہوتی ہے نا، وہاں کی مٹی سے اس کے جسم کو بنایا جاتا ہے۔ علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کعبے کی مٹی سے سرکار کے جسم اطہر کو بنایا گیا، بعض کہتے ہیں روضہ رسول کی مٹی سے سرکار کے جسم اطہر کو بنایا گیا۔ میں کہتا ہوں آدم کی مٹی کو جنت میں لے جا کر خمیر تیار کیا گیا، لیکن مصطفیٰ کی مٹی اللہ نے زمین سے نہیں لی بلکہ جنت سے لی اور جنت میں تیار کی۔ ارے میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا تھا ماں بینا ممبری بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ عام نہ خطہ سمجھنا، میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جتنا بھی رستہ ہے سارا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے۔ صفی اللہ کسے کہتے ہیں؟ حبیب اللہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی صفی اللہ اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ ان کے اکرام کی بات کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ ادھر بھی بڑی طویل بحث ہے لیکن بات اختتام ہی کر رہا ہوں۔ بھئی آدم کو سجدہ کرو، ارے آدم علیہ السلام کی تعظیم کروانی تھی تو فرشتوں کے ذریعے کروائی گئی، لیکن جب بات حبیب کی آ جاتی ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارے آدم کی تعظیم فرشتوں سے کروائی جاتی ہے، مصطفیٰ کی تعظیم فرشتوں سے بھی کروائی جاتی ہے، مصطفیٰ کی تعظیم مصطفیٰ پہ درود اللہ فرشتوں سے بھی پڑھواتا ہے، اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے، اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے۔ فرمایا تم نے سچ کہا، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم شفیع اللہ ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا میں حبیب اللہ۔ فرمایا کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ بھئی بولو گے تو مائک چھوڑو، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا بلا فخر، مجھے فخر نہیں۔ کیوں فخر نہیں؟ فخر تو وہ کرے جو جھنڈے کے نیچے آگے۔ فرمایا وانا اول شافعین، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، ومشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازوں کو میں کھٹکھٹاؤں گا، میں کھٹکھٹاؤں گا۔ جناب محترم برادران اسلام، فرمایا سب سے پہلے میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کریم میرے لیے جب جنت کو کھولے گا نا، اللہ کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، فرمایا کہ میرا رب خود میرا استقبال کرے گا۔ میں جنت میں جاؤں گا میرا رب خود میرا استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جب جنت میں جاؤں گا، فرمایا مجھے اس پہ بھی کوئی فخر نہیں۔ جناب محترم برادران اسلام، المختصر یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری طرح، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی کتنی آیات پڑھی، ابھی تو اور بھی مزید کافی طویل یہ موضوع ہے، کافی طویل یہ موضوع ہے۔ قرآن کی آیت یہ بتلاتی ہے، قرآن کی آیت یہ بتلاتی ہے، قرآن کی ہر سورہ یہی بتلاتی ہے، قرآن کے پارے یہی بتلاتے ہیں، نبیوں کی زندگی یہی بتاتی ہے، رسولوں کی رسالت یہی بتاتی ہے۔ ارے نبی ہم جیسے کیسے، وہ تو نبیوں جیسے بھی نہیں، وہ تو نبیوں جیسے بھی نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جناب سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب کو آتا ہے، سب بولو بولو ذرا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، کلکشا اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا، لیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، یار جسے خوشی ملی ہے وہ بولے۔ اور بات کر دیتا ہوں، جس کی ماں کو عزت رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے، جس کے باپ کو عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، جس کی بہن کو عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، جس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، روز اول کا جلوہ کچھ نہیں، جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا، جس کے تنگوں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا،
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یعنی محترم برادران اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں سے اعلیٰ شان عطا فرمائی، اور ہم یار آج کے بعد یہ موضوع سننے کے بعد اب اور فخر کیا کرنا، اب اور فخر سے میلاد بنانا ہے اور بتانا ہے کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ نبی کا ہم میلاد بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اس کے ساتھ ساتھ رب کا شکر ادا کرو، رب کا شکر اتنے بڑے پیغمبر کا بھی امتی بنایا ہے۔ لیکن یہاں میں بات کروں یار، پورے سال بعد ایک محفل میلاد سجا کر کیا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ کیا ہم ماہ ربیع الاول شریف میں میلاد کی محفلوں میں آ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا؟ یارو اتنے بڑے پیغمبر کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر سانس ہر لمحہ عقیدہ ختم نبوت پہ کام کریں۔ عقیدہ ختم نبوت آپ کو نہیں پتا یار، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مرزائی پاکستان میں پھیلتے جا رہے ہیں، مرزائی پھیلتے جا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے ہی روٹی روزی کے حوالے لگے ہوئے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ خدا را ہر بچہ ہر بندہ ہر بوڑھا ختم نبوت پہ کام کرے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، کوئی نبی کی بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہوں گے لیکن وہ امتی بن کر آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نبوت ایسی چیز ہوتی ہے جو جدا نہیں ہو سکتی۔ جو نبوت اللہ نے جس کو نبی بنا دیا وہ اب قیامت تک بلکہ بعد میں بھی وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، نبوت ظاہر نہیں ہوتی کسی سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے لیکن ان کا، اور یہاں پہ لطیف بات کر دو، یہ دجال اپنی یہ جناب کہاں اور کوئی اعلان نبوت کیسے کر سکتا ہے؟ ارے سچا نبی بھی آ جائے تو اعلان نبوت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ امتی ہوں گے، رسول پاک کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ پھر مجھ سے پوچھیں بھائی پھر کیا کہنا چاہیے؟ یہ عقیدہ رکھنا ہے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا نبی، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اپنا ٹھیک کرے، اپنے بچوں کو بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جناب ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، ہم تقریریں نہیں کر سکتے، ہم مرزائیوں کے خلاف کام کیسے کریں؟ بھائی مرزائیوں کے اندر اپنی کمائی میں سے 10% حصہ اپنے مذہب کو وہ دینا لازم سمجھتے ہیں۔ جو مرزائی 100 روپیہ دن میں کماتا ہے نا، وہ 10 روپے اپنے مذہب کو دیتا ہے۔ ہم ایک شیزان جوس جو خریدتے ہیں، اس میں اگر 1 روپیہ جو منافع ہوتا ہے نا، 10 پیسے ہماری جیب سے جیب میں ختم نبوت کے خلاف لگتی ہے۔ مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، یہ سب سے بڑا ختم نبوت کا کام ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ شیزان کمپنی یہ پکی مرزائیوں کی کمپنی ہے، اس نے 70 زبانوں میں قرآن پاک کے ترجموں کو شائع کیا، جہاں پہ رسول پاک کا ذکر آتا ہے وہاں پہ قادیانی کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایسا ہمیں یاد پھنسایا گیا، جلوس میلاد مصطفیٰ کا ہے، پرچم ختم نبوت کا ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے، اور جوس شیطان کا ہے۔ کیسا میں پھنسایا گیا؟ خدا را اگر کوئی دکاندار بھی بیٹھے ہیں تو یہ دنیا کو نہ دیکھو، دامن مصطفیٰ کو دیکھو، اور سستے سستے والے جوسوں کی طرف نہ بڑھو۔ یہ ان کی شیطان کمپنی کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرے، جوس ہے، کیچپ ہے، اچار ہے، دیگر کی مصنوعات ہے، ان سب کا بائیکاٹ کرے۔ اللہ کریم